الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوال یہ ہے کہ مسجد حرام میں مردوں اور عورتوں کی صفوں کی ترتیب اور بچوں کی صف کا بیان۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجد حرام میں فرض نماز میں عورتوں کی صفوں کے پیچھے صف بنا لیتے ہیں۔ کیا اس صورت میں ان کی نماز قبول ہے یا نہیں؟ یا ان کے پاس اپنے اس عمل کی کوئی توجیہ یا جواز موجود ہے؟ کیونکہ شرعاً مردوں کی صفیں آگے ہوتی ہیں، عورتوں کی پیچھے ہوتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ حرم میں کبھی کبھار اس سے الٹ دیکھنے کو ملا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، جب مرد عورتوں کے پیچھے نماز پڑھیں، یعنی مرد یا مردوں کی صفیں عورتوں کے صفوں کے پیچھے ہوں، تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ عورتیں مرد کے پیچھے ہوں۔ مسجد حرام میں بہت رش ہے، ازدحام ہے، بھیڑ ہوتی ہے، عورتیں آتی ہیں اور صفیں بنا لیتی ہیں، ان کے بعد آنے والے مرد ان کے پیچھے صف بنا لیتے ہیں۔ لیکن نمازیوں کے چاہیے کہ وہ حتی الامکان، حتی المقدور، جس کی وہ طاقت رکھتے ہوں، قدرت رکھتے ہوں، اس سے احتراز کریں تاکہ مرد کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دین اسلام نے بہت ڈرایا اپنے ماننے والوں کو فتنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صفیں مردوں کی پیچھے ہوں، عورتوں کی آگے ہوں، تو وہ نماز پڑھنے کی بجائے کسی فتنے میں پڑ جائیں۔ انسان کو عورتوں کے پیچھے نماز، یعنی مردوں کو عورتوں کے پیچھے نماز پڑھنا، اس سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر سن لو کہ مردوں کا عورتوں کے پیچھے نماز پڑھنا، اس میں عورتوں کو حتی الامکان اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ گو فقہا نے اسے جائز قرار دیا ہے، لیکن انسان کو اس سے مقدور بھر اجتناب کرنا چاہیے کہ انسان فتنے سے دور رہ سکے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھیں جو مردوں کے قریب نہ ہو۔ یہ شریعت اسلامیہ جو ہے نا، فتنے سے بہت ڈراتی ہے، اور فتنہ سب تباہیاں اور بربادیاں لے کر آتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خاص کر کے یہ مؤذن اور جن کو ہم کہتے ہیں خادم حضرات ہوتے ہیں نا مسجدوں میں، یہ مسجدوں میں بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ تو کئی دفعہ
بچوں کی الگ صف بنا دیتے ہیں، یہ انہوں نے کوئی نماز صحیح پڑھنی بھی ہے تو ایک دوسرے کو کونیاں مارتے رہیں۔ جواب اس کا یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ بچوں کو صف میں اس جگہ سے دور ہٹانا شرعاً جائز نہیں ہے، کہ ان کی ایک الگ صف بنا دینا، حتیٰ کہ وہ اپنی معصومیت کی وجہ سے آپس میں گتھم گتھا ہوتے رہیں، شرارتیں کرتے رہیں۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقوم الرجل من مقعدہ ثم یجلس فیہ، کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔ کتنی عظیم بات فرمائی، یہ کسی کو اس کی جگہ پر جہاں وہ بیٹھا ہو اٹھا کر خود بیٹھ جانا، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ تو کئی بچے بھی بہت حساس ہوتے ہیں، ان کو اگلی صف سے کھینچ کر پیچھے کر دینا، بچے اس کو اپنی توہین محسوس کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے، اس میں بچے بڑے، غریب، امیر، کالے، گورے کی کوئی تمیز نہیں، عام بات فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بچے کی حق تلفی ہوتی ہے، اس کی دل شکنی ہوتی ہے، اسے نماز سے متنفر کرنا اور اس کے دل میں بغض و حسد پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بچوں کو آخری صف میں پیچھے ہٹا دیا جائے تو جس طرح کہ ہم نے عرض کیا، تو اس طرح سارے بچے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہ نماز میں کھیل تماشا شروع کر دیں گے، کبھی آوازیں اٹھائیں گے جو بڑوں کے لیے بھی تشویش کا سبب بنیں گے، شور شرابے کا سبب بنیں گے۔ لہذا جب کھیل تماشا کا اندیشہ ہو تو پھر انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ڈر ہو کہ یہ آپس میں بکس چلائیں گے تو ان کو اس ڈر سے کہ ان کی اور بڑوں کی نماز میں خلل نہ آئے الگ کر دینا کوئی بری بات نہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح ستونوں کے درمیان نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ستون جو مسجد میں ہوتے ہیں، ایک ستون ادھر ہے ایک ادھر ہے، ان کے درمیان نماز پڑھنی، جگہ تنگ ہو تو ستونوں کے درمیان نماز جائز ہے، لیکن کشادگی کی صورت میں ستونوں کے درمیان نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ اس سے صفیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ عورتوں کے صفوں میں بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا علی الاطلاق ان کی پہلی صف بری اور آخری اچھی ہے، یا یہ اس صورت میں ہے جب مردوں اور عورتوں کے درمیان پردہ نہ ہو؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ عورتوں کے صفوں کے بارے میں کہ ان کی واقعہ ہی پہلی صفیں بری ہیں، آخر والی اچھی ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب مرد عورتوں کے ساتھ ایک ہی جگہ میں نماز ادا کر رہے ہوں تو پھر عورتوں کی آخری صف ان کی پہلی صف سے افضل ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وخیر صفوف النساء آخرھا وشرھا اولھا، اور عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین پہلی ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کی آخری صف مردوں سے زیادہ دور اور پہلی صف مردوں سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اگر عورت کے لیے نماز کی مخصوص جگہ ہو، جیسا کہ آج کل اکثر مساجد میں ہے، تو اس صورت میں مردوں کی طرح ان کی بھی پہلی صف افضل ہے، اگر الگ الگ ہو تو اس لیے بات یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ عبادات ہوں، نمازیں ہوں، مساجد ہوں، حرم ہو، کہ فتنے سے بچا جائے اور فتنے سے دور رہنے کی، اجتناب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔